لفظ ڈپریشن انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا استعمال ہر زبان میں، خاص طور پر اردو، ہندی اور باقی ایشیا کی علاقائی زبانوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے ڈپریشن کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور اہم پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ڈپریشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری کسی خاص ذات یا کسی خاص قبیلے یا سوشل کلاس سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ غریبوں میں بھی اور امیروں میں بھی، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے مشہور آدمی ہو، چاہے کوئی غریب ہو، سب میں یکساں عام ہے۔ تو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈپریشن ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کمزور طبع کے ہوں، یا جن میں کوئی نقص ہو، یا کوئی کمزوری ہو، یا کوئی غلطی کی ہو۔ ڈپریشن، جس کو انگریزی میں ڈپریسو النس بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں کامن ہے، عام ہے، ہر عمر میں ہو سکتی ہے۔ مگر یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ خواتین میں ڈپریشن تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، اور پھر بڑی عمر میں 60-65 سال کی عمر کے بعد بھی ڈپریشن کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں میرے دوسرے پروفیشنل کولیگز نے بات کی ہے، مگر میں چند خاص چیزوں کی طرف آپ کو یاد دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈپریشن کی بیماری سے انسان نہ صرف خود مایوس، اداس ہو جاتا ہے، بلکہ چونکہ وہ روزمرہ زندگی میں اپنا کام کاج، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے سمجھ لیجئے ایک آدمی روزگار کماتا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ڈپریشن کی وجہ سے پوری فیملیز اور پھر سوسائٹی پہ ایک افیکٹ پڑتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں برڈن کہتے ہیں۔ اور یہ جو برڈن ہے، ڈپریشن کی وجہ سے نہ کام کاج نہ کر سکنا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکنا، اگر اس کو ایک کلی طور پر دیکھا جائے تو ایک یہ معاشی برڈن کی صورت میں نظر آتا ہے، اور یہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا برڈن ہے۔ ہم سب لوگ جب بھی کوئی نا امیدی ہو یا مایوسی کی کوئی خبر سنتے ہیں یا کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اداس ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ مگر جب مایوسی اور اداسی مستقل صورت اختیار کر جائے، اس کو افسردگی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم روزمرہ زندگی کی ذمہ داریاں ادا نہ کر سکیں۔ ڈپریشن کی بیماری میں انسان نہ صرف افسردہ رہتا ہے، بلکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے جو فرائض ہیں، چاہے وہ گھر کے فرائض ہوں، چاہے وہ دفتر کے فرائض ہوں، اپنے معاشرتی فرائض ہوں، وہ پورے ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو ڈپریشن کی چند موٹی موٹی علامات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر طبیعت میں افسردگی، مایوسی اور اداسی مسلسل رہے، اس فرد میں اگر جسمانی علامات ہیں، جیسا کہ نیند کا کم آنا، لوگوں
کو آنکھ تو لگ جاتی ہے مگر آدھی رات کو 2-3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آنکھ نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، دل نہیں کرتا کھانے کو، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، جس کو انگریزی میں کمفرٹ ایٹنگ بھی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جسم ٹوٹتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں پٹھوں میں دردیں محسوس ہوتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، توجہ نہیں لگتی کسی کام میں، کبھی کبھار گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں یا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، خوف اور فیئر کا احساس ہوتا ہے. اور کب ڈپریشن شدت اختیار کر جائے؟ جب انسان مایوس ہو جائے زندگی سے، جب خودکشی کے خیالات آنے لگیں. تو جب یہ علامات آپ اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں یا اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان سے بات کریں، ان کو کوشش کریں کہ وہ اپنا علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی کن کن کیفیات میں زیادہ ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایسی فیملیز جہاں پہ پہلے ہسٹری موجود ہو، قریب کے جو لواحق جو رشتہ دار ہیں جیسے والدین یا بھائی بہن، اگر ان میں ڈپریشن کی ہسٹری ہو تو باقی دوسرے فیملی ممبرس میں بھی اس کا تناسب بڑھنے کے چانس ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہے، جیسے دل کی بیماری یا پھر ڈائبٹیز، اس قسم کی جسمانی کنڈیشنز میں زیادہ ڈپریشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تقریباً اگر آپ 100 لوگ ہوں جن کو دل کی بیماری ہو تو تقریباً 20% لوگوں کو ڈپریشن ہوگا. اور اسی طرح سے ڈائبٹیز کے مریضوں میں بھی تقریباً 5واں حصہ مریضوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. ڈپریشن کے مریض کبھی کبھار اپنی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے شراب نوشی یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اس چیز سے ڈپریشن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. ڈپریشن کی بیماری میں انسان مختلف طریقوں سے افیکٹ ہوتا ہے. سوشلی یا سماجی طور پر اس طرح افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، باقی لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور وہ تنہائی پسند کرنے لگتا ہے. نفسیاتی طور پر ڈپریشن کے مریض احساس جرم، کانفیڈنس کی کمی، بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے جب وہ نا امیدی اور خودکشی کی طرف راغب ہو جائے. یہ سیویئر ڈپریشن کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسان میں جسمانی چینجز بھی آتی ہیں. ڈپریشن کے مریضوں کو مختلف قسم کے درد زیادہ محسوس ہوتے ہیں جن کا کوئی میڈیکل کاز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ڈپریشن کے مریضوں کو نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے، بھوک کی کمی لگتی ہے، اور کسی بھی چیز میں توجہ نہ ہونا، دلچسپی نہ لینا ایک عام سی بات ہے. اس وجہ سے ڈپریشن کے مریض ایک عام روزمرہ زندگی کے چھوٹے موٹے کاموں کو بھی ایک بوجھ سمجھتے ہیں. یہ تو ہو گئی ڈپریشن کی عام سمٹمز یا علامات.
کچھ ڈپریشن کے مریضوں کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی سمٹمس. کبھی کبھار ان کو تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں پینک اٹیکس کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو منفی سوچیں، خوف اور فکر کہ کچھ ان کو ہو نہ جائے، ان کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، یا ان کے گھر والوں کو کچھ ہو نہ جائے، اس قسم کے منفی سوچیں بار بار بھی آتی ہیں. ڈپریشن کا اگر وقت پر علاج نہ ہو تو اس کی کمپلیکیشنز یا نقصانات اور تو بہت سے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ اپنی سماجی اور گھریلو ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے اور ان کا نقصان اٹھاتے ہیں، معاشرہ بھی نقصان اٹھاتا ہے. مگر جو سب سے زیادہ بھیانک نقصان جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ ہے خودکشی. خودکشی جس کو ہم انگریزی میں سوئسائڈ بھی کہتے ہیں. تقریباً 25 سے 30% لوگ ڈپریشن کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنا علاج وقت پہ نہیں کراتے، اور بعض اوقات علاج سے منہ موڑتے ہیں اور ایک ایسی کیفیت میں یا دلدل میں پھنس جاتے ہیں جب ان کو مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے. یہ ایک بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان گزر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ چاہے وہ مذہب پہ یقین رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اپنے اللہ پہ بھگوان پہ یقین رکھتے ہوں، پھر بھی ڈپریشن کی شدت کی وجہ سے وہ ان کو مستقبل تاریک نظر آتا ہے اور وہ پھر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں اور کر بھی گزرتے ہیں. علاج کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو ڈپریشن ہوتی ہے ان کو ایک خاص سٹیج کے بعد اپنے موڈ میں یا مزاج میں تیزی بھی محسوس ہو سکتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہائپومینیا یا مینیا. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ڈپریشن کا الٹ ہو سکتی ہے. اس میں انسان بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ طاقت، بہت زیادہ قوت اور بہت زیادہ سوچ اور خیالات کی کثرت ہوتی ہے. اور جب ایسی سچویشن ہو تو وہ بھی ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس کو ہم انگریزی زبان میں ہائپومینیا یا اگر اس سے زیادہ ہو تو مینیا کہتے ہیں. اور یہ پھر ڈپریشن کی بجائے اس کا نام بدل کے بائی پولر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کو ڈپریشن کے بعد بائی پولر ڈس آرڈر بھی تشخیص ہو سکتی ہے. ڈپریشن کو ہمیں ایک جسمانی بیماری کی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ سوچ کر اس کا علاج کروانا چاہیے جیسے کسی جسمانی بیماری کا علاج ہم کرواتے ہیں. کیونکہ اس چیز میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ 100% ڈپریشن کا علاج ممکن ہے. اور یہ علاج صرف سائکائٹرسٹ یا اسپیشلسٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ علاج جی پیز سے شروع ہوتا ہے. جنرل پریکٹیشنر جو آپ کے اپنے فیملی فزیشنز ہوتے ہیں وہ اس کا علاج اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہو اسپیشلسٹ کو بھیجنے کی وہ اسپیشلسٹ کو بھی بھجواتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈپریشن کی علامات کو دیکھنا اتنا مشکل نہیں. جب آپ اپنے ارد گرد ڈپریشن کی علامات کو اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں تو
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا 100% علاج ممکن ہے، اور میں ان کی طرف مختصراً اس کا ذکر کروں گا۔ جب ڈپریشن کی لیول کم ہو، جب مایوسی اور افسردگی کی کیفیت اس حد تک ہو کہ انسان اس کے باوجود اپنی روزمرہ زندگی کے کام کاج کر سکتا ہو مگر ابھی شروعات ہوئی ہو، تو اس میں عموماً ورزش، فزیکل ایکسرسائز، لوگوں میں گھلنا ملنا، اپنے آپ کو متحرک رکھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس سے عموماً جو میں نے ذکر کیا تھا کہ دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں یا جو کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں، ان کی لیول درست ہو جاتی ہے اور ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی نیند کا خیال رکھنا چاہیے، نشہ آور چیزوں سے بچنا چاہیے، اور گفتگو کرنی چاہیے، اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عموماً جب ڈپریشن کی علامات کم ہوں تو اس طرح سے لوگ بہتر ہو سکتے ہیں، ادویات کی نوبت نہیں آتی۔ مگر جب ڈپریشن کی کیفیت ایسی ہو جب انسان اپنی روزمرہ زندگی، اپنے ذمہ داریاں، اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کر پاتا، کام پہ توجہ نہیں دے سکتا، گھر والوں پہ توجہ نہیں دے پاتا، تب ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹس ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور آج کل جو اینٹی ڈپریسنٹس ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں یا جو ڈاکٹر، سائکائٹرسٹ اور جی پیز پرسکرائب کرتے ہیں، یہ دوائیاں بہت زیادہ مفید ہیں اور بہت زیادہ افیکٹو ہیں۔ جب ڈپریشن کی شدت اس حد تک ہو جب انسان گھر بیٹھ جائے سب سے الگ تھلگ ہو کے، اور اس کی علامات بھی اتنی ہوں کہ وہ ایک کرب سے گزر رہا ہو، مایوس ہو گیا ہو، تب ہم اس کو کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور کلینکل ڈپریشن کے لیے ضروری ہے کہ ادویات لی جائیں، جس کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اینٹی ڈپریسنٹس ایک دم اثر نہیں کرتے، کم از کم یہ 2 سے 4 ہفتے لگاتے ہیں، تب جا کے مریض کو اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے مریض کو نیند بہتر ہوتی ہے، اس کے بعد بھوک بہتر ہوتی ہے، اور پھر اس کا مزاج، اس کے موڈ میں، افسردگی میں کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک معاشرے میں اب تک یہ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ ڈپریشن کی دوائیاں یا ادویات عادی انسان کو عادی کر دیتی ہیں، یا انسان اس سے عادی ہو جاتا ہے۔ میں اس چیز کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، سب کو، کہ اینٹی ڈپریسنٹس بالکل عادی نہیں کرتی۔ جب ڈپریشن اس شدت کی ہو کہ انسان الگ تھلگ ہو جائے، مایوس ہو جائے، کسی کام میں دل نہ لگے، اور نیند بھی کم کرے، بھوک کم لگے اور وزن کم ہو جائے، تو یہ کلینکل ڈپریشن کے دائرے میں آتا ہے، اور اس وقت دوائی لینی ضرورت ہوتی ہے۔ دوائی کے بارے میں غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ انسان کو عادی کر دیتی ہیں۔ میں اس چیز کے بارے میں یہ چیز کلیریفائی کروں گا کہ ڈپریشن کی ادویات اور نیند کی ادویات میں فرق کریں۔ نیند کے لیے خاص ادویات دی جاتی ہیں، ان میں انسان عادی ہو سکتا ہے، مگر ڈپریشن کی علاج میں عادی نہیں ہو سکتا۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے جب دوائی شروع کی جاتی ہے، چاہے وہ جی پی شروع کروائے یا سائکائٹرسٹ شروع کروائے، تو کم از کم 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں اثر شروع ہونے میں۔ اور جب مریض سمجھنے لگے کہ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے، تو وہ دوائی کم از کم 6 سے 9 مہینے تک لینی چاہیے۔ کچھ سیریس کیسز میں، ڈپریشن کے کیسز میں،
مریضوں کو ہاسپٹل میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے یا خودکشی کی طرف راغب ہو جاتا ہے یا پھر اس کے گھر والے اس کا خیال نہ رکھ سکتے ہوں اور ہاسپٹل میں اس کو مزید علاج ملتا ہے. ہم نے اس وقت تک ورزش کی بھی بات کی ہے، ادویات کی بات بھی کی ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن کا علاج نفسیاتی طریقے سے بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گفتگو کے ذریعے علاج یا سائیکو تھراپی. مختلف قسم کی سائیکو تھراپیز عام ہیں جس میں خاص طور پر سی بی ٹی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کا ذکر میں ضروری کروں گا. سائیکالوجسٹ بھی یہ تھراپی دے سکتے ہیں مریضوں کو تاکہ ان کو اپنی سوچ اپنا انداز فکر اس کو مثبت کریں اپنے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں. اور عموماً گفتگو کے ذریعے علاج ادویات کے ساتھ مل کر جب دیا جاتا ہے تو اس کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، ریکوری ہوتی ہے. ہمیں برطانیہ میں خاص طور پر والسال اور ویسٹ مڈلینڈز میں ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ڈپریشن ایشین خواتین میں کافی عام ہے، بلکہ لوکل پاپولیشن سے زیادہ ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین کو خاص طور پر سنا جائے، ان کو اظہار کا موقع دیا جائے. یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ڈپریشن کے جذبے کو اظہار کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ ڈپریشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے روزمرہ زندگی میں کہ یہ کوئی بیماری ہے، اس لیے کوئی اس قسم کے علامات سے ظاہر نہیں کرتا. مگر جب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو پھر شاید ہمارے گھر کے خواتین، معاشرے میں خواتین اس چیز کا اظہار بھی کر سکیں گی. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ڈپریشن نہ چاہتے ہوئے بھی عام ہے اور ہر گھر میں موجود ہے. اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے، اس کی علامات کے بارے میں جان کر ہم یہ پر امید ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کروائیں. اس وجہ سے کیونکہ اس کا علاج آپ کے جی پیز کے پاس، آپ کے سائیکائٹرسٹ کے پاس، آپ کے صحت کی جتنے بھی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ موجود ہے. میں آپ سے یہ آخری جو میسج دوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے مذہبی، اپنے روحانی عقیدے کو، اپنے عبادات کو قائم رکھتے ہوئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو ان کا وقت کے اندر شروع میں ہی ان کے علاج کے سلسلے میں کوششیں کیجئے، ان کی بات سنیے، ان سے ان کی نفسیاتی، ان کی سماجی، ان کی جسمانی کیفیت کے بارے میں پتہ کیجئے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ ڈپریشن قابل علاج ہے اور ہم سب مل کر اس کے نتائج کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ صرف سائیکائٹرسٹ کا یا جی پیز کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی عام بیماری کی شناخت کریں، اس میں ان مریضوں کو جلد از جلد علاج میں مدد فراہم کریں. بہت شکریہ.